بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبی وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا صدق اللہ العظیم وصدق الرسول النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، بآواز بلند درود پاک کے گجر نشاور کیجیے۔ السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا اکرم الخلق ما لمن اعوذ بہ سواک عند حلول الحادث الاممی۔ مولا یسلم وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے آئین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم، یہ سب ہے آپ کی نظر عنایت یا رسول اللہ۔ میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی، مدینے میں بقیع پاک میں بن جائے مدفن یا رسول اللہ۔ حمد و ثنا مالک کائنات رب ذوالجلال جل جلالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی اپنی محبتوں، عقیدتوں اور مسرتوں کا خراج بارگاہ رسالت امام نور مجسم شفیع معظم سرکار دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، محترم حاضرین اکرام اور سامعین حضرات، رجب المرجب اللہ رب العزت کا بڑا بابرکت مہینہ ہے، جہاں اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات مبارکہ کے ساتھ ہے۔ وہاں پر رجب المرجب کے اندر بڑی مایہ ناز شخصیات، ان کے آراس اور ولادت کے بھی سلسلے ہیں، جیسا کہ پچھلا جمعہ ہم نے خواجہ خواجگاں خواجہ ہند عطائے رسول خواجہ معین الدین اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت طیبہ کے بارے میں سماعت کیا، اور اسی طرح امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس پاک بھی اسی ماہ کے اندر ہے۔ تو آج کی گفتگو کا موضوع سیرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ خلاق عالم سے دعا ہے کہ ہمیں حق بات سننے اور حق بات آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ان بزرگان دین کے عظیم آراس میں ولادت حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، اور عرس پاک حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، اور یہی رجب المرجب کا مہینہ آگے چل کر معراج کی وہ بابرکت ساعتیں جو اللہ رب العزت کی زیارت کا سبب بنی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا حصہ شامل حال ہوا، اس کا بھی انشاءاللہ عز و جل تذکرہ خیر ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان نیک ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ پاک ہستی ہیں کہ جن کی زبان حق سے بڑے بد مذہبوں نے توبہ طائب ہو کر اسلام کی دولت سے سرفراز ہوئے۔ آپ کی صحبت پا کر بد عقیدہ اور اندھیرا دل روشن ہونا شروع ہو گئے۔ آپ کی گفتگو سن کر راہ سے بھٹکے ہوئے لوگ راہ راست پر آنا شروع ہو گئے۔ آپ کی نگاہ فیض سے بڑے معاشرے کے دھتکارے ہوئے لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے قصیدہ گانے والے اور حمد و ثنا کے اندر اپنی زندگی گزارنے والے بن گئے۔ کیوں نہ ہو، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پاک ہستی ہیں کہ ان کا سلسلہ اگر والد کی طرف سے دیکھا جائے تو وہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا سے جا کر ملتا ہے، اور والدہ کی طرف سے دیکھا جائے تو سیدنا صدیق اکبر سے جا کر ملتا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کسوٹی ہیں کہ جو حضرت امام جعفر صادق کو مانتا ہے گویا کہ اس کو شیخین کی عظمت کو بھی سلام کرنا پڑے گا، اور حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی بھی ذات مبارکہ کو ماننا پڑے گا۔ آپ کا سلسلہ نسب اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو آپ والدہ کی جانب سے، آپ کی والدہ کا نام ہے بی بی ام فروا، اور وہ بیٹی ہیں حضرت قاسم کی۔ بی بی ام فروا بیٹی ہیں حضرت قاسم کی، اور حضرت قاسم بیٹے ہیں حضرت محمد کے، اور حضرت محمد بیٹے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اگر والد کی طرف سے دیکھا جائے تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے ہیں امام باقر کے، اور امام باقر بیٹے ہیں حضرت علی اوسط امام زین العابدین کے، اور امام زین العابدین بیٹے ہیں سید الشہداء حضرت امام حسین کے، اور حضرت امام حسین بیٹے ہیں حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ والدہ کی طرف سے صدیقی ہیں اور والد کی طرف سے حسینی ہیں، حسینی سید ہیں۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے آئین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ وہ پاک ہستی کہ آپ کا سلسلہ جہاں پر نسب اتنا اعلیٰ ہے، آپ کی گھریلو خاندان کا سلسلہ جب اتنا اعلیٰ ہے تو بتائیے کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے علم اور ان کی علمی نور کی شمع سے ایک معاشرہ پوری دنیا کے اندر اکتساب فیض حاصل کرتا ہے۔ بلکہ اگر آپ کے شاگردوں میں نام دیکھا جائے، آپ سن کر حیران ہوں گے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگردوں میں جن کا نام آتا ہے وہ جلیل القدر مشائخ عظام ہیں۔ جن ہستیوں کا نام آپ کے شاگردوں میں آتا ہے، آپ کے شاگردوں میں آپ کے بیٹے، آپ کے فرزند انجمن امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے شاگردوں میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کروڑوں حنفیوں کے امام ہیں، یہ آپ کے شاگردوں میں شامل ہیں۔ اور آگے چل کر دیکھیے کہ آپ کے شاگردوں میں حضرت امام مالک آپ کے شاگردوں میں شامل ہیں، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے شاگردوں میں شامل ہیں، اور حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے شاگردوں میں شامل ہیں۔ اس قدر جلیل القدر مشائخ عظام یہ کون ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگردوں میں شامل ہیں۔ کس قدر بلند پایا ہستی ہوگی، آپ ان ہستیوں کے مقام سے واقف ہیں، اور ان ہستیوں کے مقام کو، ان کے قد آور ہستیوں کو، ان کے اعلیٰ اور رفعت مقام ہونے کی حیثیت کو پہچانتے ہوئے ذرا ان کے سٹیٹس کو دیکھتے ہوئے دیکھیے ان کے استاد کا کیا مقام ہوگا۔ اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کمال کی ہستی ہیں، یہ تابعی، عظیم تابعی بزرگ ہیں۔ انہوں نے حضرت
انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہے ان کی زیارت فرمائی، اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں انہوں نے ان کی بھی زیارت فرمائی۔ دو صحابہ کرام علیہ رضوان کی زیارت کرنے کی وجہ سے آپ تابعی کہلائیں، اور عظیم المرتبہ تابعی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ آپ کی سیرت کے چند پہلو اور آپ کا تعارف میں بیان کر رہا ہوں۔ آپ سن 80 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اور بعض نے 83 ہجری میں لکھا ہے کہ آپ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، اور تذکرۃ الحفاظ کے اندر اور سیر الاعلام النبلاء کے اندر آپ کی سیرت کے بڑے اہم پہلو بیان کیے گئے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی کچھ مختصراً رکھے ہیں۔ تو لہذا رجب المرجب آپ کے وصال کا ایام ہے، یعنی 15 رجب المرجب آپ کی وصال ظاہری زندگی کا اختتام ہوا، اور اسی بنیاد پر آپ کا عرس پاک منایا جاتا ہے۔ اور یہ بڑا ایک عظیم و شان یادگار دن ہے کہ ان بزرگان دین کی سیرت ہمارے ذہنوں میں تازہ ہو جاتی ہے، اور پتہ چلتا ہے ان کے اقوال کیا تھے اور یہ ہستی کون تھی، ان کے افعال کیا تھے، اس پر عمل پیرا ہونے کا سلسلہ بن جاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتوں کا تذکرہ کرتا ہوں۔ حضرت لیث بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ الروضۃ الفائق کے صفحہ نمبر 224 کے اندر یہ حکایت نقل کی گئی ہے۔ حضرت لیث بن سعد فرماتے ہیں میں حج بیت اللہ کے لیے حاضر تھا، اور اب حاجی حج کا فارم بھر رہے ہیں، حکومتی کوٹا ختم ہو گیا، لیکن کچھ لوگوں کا یعنی ابھی وہ جو مخصوص کوٹا تھا وہ پورا نہ ہوا، ابھی 5000 کا مزید الاؤنسمنٹ کیا گیا ہے کہ حاجی اپنی درخواستیں جمع کروا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن پر حج فرض کیا ہے ان کو جلدی جلدی اپنی درخواستیں بھی جمع کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت لیث بن سعد فرماتے ہیں میں حج کرنے کے لیے مکہ پاک پہنچا، اور مکہ پاک کی طواف کے بعد میں جبل ابو القبیس، یعنی جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت گاہ ہے، اس طرف جائیں تو اس دنیا کا جو پہلا پہاڑ ہے جبل ابو القبیس، فرماتے ہیں میں اس طرف جا رہا تھا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ رب تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے، اور دعا کے اندر مشغول ہے، اور کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، اس قدر یہ کلمات کہے کہ اس کا سانس پھول گیا، اور پھر اس کے بعد اس نے کہا یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یہ بھی اس قدر کہا کہ اس کا سانس پھول گیا۔ پھر اس نے کہا یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم، یہ دعا کرتا جا رہا ہے، اس قدر کہا کہ اس کا سانس پھول گیا۔ پھر اس نے کہا یا رحمان یا رحمان یا رحمان، یہ بھی اتنی تکرار کی کہ اس کا سانس پھول گیا۔ پھر اس کے بعد اس شخص نے کہا یا ارحم الراحمین، یہ بھی اتنی مرتبہ تکرار اور وظیفہ کیا کہ اس کا سانس پھول گیا۔ اور پھر اس کے بعد جب مانگنے کی باری آئی تو کہتا ہے یا اللہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے انگور کھلا، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، پھٹے پرانا کپڑا ہے، مجھے کپڑے عطا فرما۔ میں اس کے پاس کھڑا آمین کہہ رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ ابھی اس کی یہ الفاظ جو دعا کے لیے تھے کمپلیٹ نہ ہوئے، میں نے اس کے سامنے انگوروں کی ٹوکری پائی، اور موسم نہیں تھا انگوروں کا، اور جب وہ انگور کھانے کے لیے آگے بڑھا نا تو میں نے اس کو کہا کہ میں بھی تمہاری دعا میں شریک تھا، میں نے تمہاری دعا پر آمین کہا تھا، اگر تم اجازت دو تو میں بھی کھا لوں۔ تو اس شخص نے کہا کیوں نہیں، آپ بھی کھاؤ، اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کرو، لیکن رکھنا نہ، بچا کے نہ رکھنا۔ حضرت لیث بن سعد فرماتے ہیں میں نے بسم اللہ پڑھا اور کھانا شروع کر دیا۔ فرمایا کہ ان انگوروں کا ذائقہ ایسا تھا کہ زندگی میں پہلے اس سے پہلے اتنے لذیذ انگور نہیں کھائے، اور اس کے بعد ان انگوروں کی شان یہ تھی کہ ان میں بیج بھی نہیں تھے، اور میں کھاتا جا رہا، میں سیر ہو کر پیٹ بھر کر کھائے، لیکن ان انگوروں کی ٹوکری سے ایک بھی انگور ختم نہ ہوا تھا، کم نہ ہوا تھا، میں انگور کھاتا چلا جا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ ان دو چادروں میں سے کوئی ایک چادر پسند کر لو۔ کہا کہ نہیں، مجھے چادر کی ضرورت نہیں، میرے پاس کپڑے موجود ہیں۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ کسی اور میں چلے جاؤ، میں کپڑے چینج کر لوں۔ میں کہیں آڑ میں چلا گیا، اور انہوں نے وہ دو چادریں ایک سے تہبند باندھ لیا اور ایک کو اپنے اوپر رکھ لیا، اور اس کے بعد صفا کی طرف چلے گئے۔ صفا اور مروہ کے درمیان جب پہنچے تو وہاں پر ایک شخص ملا اور کہا
یا ابن رسول، اے رسول اللہ کے بیٹے، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، مجھے چادریں عطا کر۔ انہوں نے وہ چادریں اس کو دے دی، اور وہ چادریں لے کر میں اس سے کلام کرنے لگا۔ میں نے کہا کہ یہ کون ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ جب میں پلٹ کر اس شخص سے خطاب کرنے، مخاطب ہونے کے بعد پلٹ کر دیکھا تو حضرت امام جعفر صادق چلے تھے، اور اس کے بعد مجھے بہت صدمہ ہوا کہ امام جعفر صادق کی صحبت پائی اور اتنا انہوں نے مجھے نوازا، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو کس قدر قبول فرماتا ہے کہ آپ نے ابھی دعا کمپلیٹ نہ کی تھی تو رب نے انگور ان کے لیے مہیا فرما دیے تھے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صادق کیوں کہتے ہیں؟ ہم نے یہ شروع میں سن لیا ہے کہ آپ کا سلسلہ نسب ماں کی طرف سے حضرت صدیق اکبر سے جا کر ملتا ہے اور والد کی طرف سے حضرت حسین سے جا کر ملتا ہے، تو صدیقی رنگ آپ کے نسب میں موجود ہے، تو اس وجہ سے آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے، آپ کو صادق کہا جانے لگا۔ آپ کا لقب تھا صادق، طاہر، زاہد، یہ آپ کے القاب تھے، آپ کی کنیت تھی ابو عبداللہ، ابو اسماعیل، یہ آپ کی کنیت میں شامل ہے۔ تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے کہ آپ کو سچ بولنے کی وجہ سے صادق کہا گیا۔ اور اب آگے دیکھیے کہ امام جعفر صادق کو ہم ماننے والے ہیں، اہل بیت اطہار کے یہ چشم و چراغ ہیں، ان کا ذکر کر کے ہم خوشی محسوس کرتے ہیں۔ حضرت علی کی اولاد میں سے ہیں، امام حسین کی اولاد میں سے ہیں، امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، امام باقر کے بیٹے ہیں، امام جعفر صادق، اور عظیم المرتبت ہیں، عظیم المرتبت تابعی ہیں۔ ان کا ذکر سن کے ہم خوش ہوتے ہیں اور حوصلہ محسوس ہوتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ ان کی سیرت طیبہ کا موتی یہ ہے کہ آپ سچ بولا کرتے تھے۔ اور ہماری حالت کیا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کاروبار بغیر جھوٹ بولے ہو ہی نہیں سکتا، جب تک ہیرا پھیری نہ کر لی جائے تو ہمارا کاروبار نہیں چل سکتا۔ بچے سے بچہ اور بڑے سے بڑا شخص اپنی گفتگو کے اندر جھوٹ کو اس قدر گھول چکا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، اس کو محسوس نہیں ہوتا۔ اس قدر عادی ہو چکا ہے جھوٹ کا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کو جھوٹ کا خوف محسوس نہیں ہوتا، کہ یہ رب تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ امام جعفر صادق کا سنہرا باب یہ ہے کہ آپ سچ بولا کرتے تھے۔ اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور بڑا پیارا واقعہ ہے۔ آپ ایک مرتبہ اپنے معتقدین کے درمیان بیٹھے اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرما رہے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب رب سے بارگاہ الہی میں عرض کی، یا اللہ، میں دیکھنا چاہتا ہوں موت آنے کے بعد تو زندہ کیسے کرتا ہے، یہ ظاہر کیا جائے۔ اور قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے، سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 260 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، 4 پرندے لے لو اور ان کو اپنے ساتھ مانوس کرو، ان کو سداؤ، اور جب وہ تمہارے ساتھ مانوس ہو جائیں تو پھر ان کے بعد، ان کے ذبح کرنے کے بعد، ٹکڑے کرنے کے بعد، ان کے ٹکڑے ہر ایک پہاڑ پہ رکھ دو۔ اور پھر کیا کرنا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ثم ادعوہن یاتینک سعیا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا پھر تم ان کو بلانا، وہ تمہارے پاس جلدی سے آ جائیں۔ یہ قرآن ہے۔ اب آپ اپنے معتقدین کو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ واقعہ سنا رہے تھے۔ آپ نے جب واقعہ کو ختم فرمایا نا، تو اپنے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو کہنے لگے، میں بھی تمہیں ایک پرندے زندہ کر کے نہ دکھاؤں؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں نے کہا کیوں نہیں حضور، کر کے دکھائیے۔ آپ نے ایک مور لیا، ایک کوا لیا، ایک باز لیا اور ایک کبوتر لیا، اور آرڈر فرمایا کہ ان کو ذبح کیا جائے، ان کی گردنیں یعنی ان کی چونچیں میرے پاس دے دی جائیں، اور ان کے گوشت قیمہ بنا کر مکس کر دیا جائے، اور پھر مختلف جگہ پر بکھیر دیا جائے۔ اور ایسا ہی کیا گیا جیسا آپ نے آرڈر فرمایا۔ اور جب آرڈر تکمیل ہوا تو آپ نے ان لوگوں کی موجودگی کے اندر فرمایا، اے مور، اے کوے، اے باز، اے کبوتر، آپ کا بلانا تھا، وہ جو گوشت قیمہ ہو چکا تھا وہ حرکت پیدا ہوئی اور اڑ کر اپنے اپنے سر کے پاس آ کر سچ مچ کے وہ جاندار جانور دوبارہ بن گئے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا،
تو ہے آئین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر عظیم المرتبت شخصیت، کمال کی ہستی ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بھی امام جعفر صادق کے پاس گیا نا تو آپ کو 3 حالتوں میں پایا۔ وہ 3 حالتیں آپ بھی سنیے گا اور پھر یہ غور کیجئے گا، ہم امام جعفر کو ماننے والے ہیں، ہم امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرنے والے ہیں، تو کیا ہم بھی اپنی زندگی میں اسی طرح مشغول ہوتے ہیں؟ امام مالک فرماتے ہیں جب بھی میں ان کی بارگاہ میں گیا، یا تو نماز پڑھ رہے ہوتے، یا قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے، یا حالت روزے کے اندر ہوتے۔ یہ سیرت ہے امام جعفر صادق کی، ہر وقت اپنے رب کی پر مشغول ہوتے، اور ہمیں ہر وقت غفلت نے آڑے ہاتھوں لیا ہوتا ہے، عبادت سے دل اچاٹ سا ہو جاتا ہے، دل راغب نہیں ہوتا، مائل نہیں ہوتا عبادت کی طرف۔ اور جن ہستیوں کو ہم مانتے ہیں ان ہستیوں کے تذکرے یہ دیکھیے کہ وہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا تو نماز پڑھتے، یا تلاوت قرآن کرتے، یا روزے کی حالت میں ہوتے۔ کمال کی ہستی ہیں، اس قدر عبادت کرتے، تو ہمیں بھی چاہیے نا کہ عبادت کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، رب تعالیٰ کو راضی کر دیں۔ اور خالی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادات کے اندر تو مصروف رہتے لیکن امت کی اصلاح کے لیے بھی آپ پیش رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ خلیفہ منصور کے دربار میں بیٹھے ہوئے، اب بعض لوگ ہوتے ہیں نا جب منصب مل جاتا ہے تو گردن میں سریا بھی آ جاتا ہے، اور جب عہدہ مل جاتا ہے تو اپنے عہدے کا غلط استعمال کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں، اور جب سیاسی عہدہ آ جائے تو پھر جناب آوے کا آوے بگڑا ہوا ہے، سمجھانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم سمجھے سمجھائیں، ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے کسی کی۔ آگے چل کے میں بتاتا ہوں امام اعظم امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 لوگوں کا تذکرہ فرمایا، ان کی صحبت اختیار نہ کرو، یہ میں اس سے بعد میں بیان کروں گا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منصور کے دربار میں تھے، جو اس وقت کا حاکم تھا، حاکم وقت کے دربار میں موجود تھے، تو حاکم وقت کے پاس اس وقت مکھی اس کو تنگ کر رہی تھی، وہ کبھی ادھر سے اڑاتا، ادھر اڑ کر چلے جاتی، کبھی اس کے ماتھے پہ بیٹھ جاتی، کبھی ناک پر، وہ بڑا پریشان تھا۔ اس نے سوال کیا، اے ابن رسول، اے رسول اللہ کے بیٹے، یہ تو بتائیے اللہ نے مکھی کو کیوں پیدا فرمایا؟ تو آپ نے اس خلیفہ کو چوٹ دلانے کے لیے فرمایا، ظالموں، متکبروں اور مالداروں کو ذلیل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مکھی کو پیدا فرمایا، تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ مال کیا گھمنڈ، ایک اللہ تعالیٰ چھوٹی سی مکھی سے تمہیں ذلیل کروا رہا ہے، ایک اقتدار کا گھمنڈ اللہ تعالیٰ ایک چھوٹی سی مکھی سے تمہیں ذلیل کروا رہا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام غیرت بھی تھے، آپ اس وقت للکار دیا کرتے تھے، اور آپ نے خود فرمایا یہ ہمارے پلے سے باندھنے والی چیزیں ہیں، 5 لوگوں کی صحبت اختیار نہ کرو۔ فرمایا بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا، اس کی صحبت اختیار نہ کرو۔ یہ اسی طرح ہے جیسے سیراب ہوتا ہے، جب دھوپ ہوتی ہے تو دور سے ہمیں ریتلی زمین یا سڑک جون سی ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر پانی ہے، لیکن جب ہم وہاں پر پہنچتے ہیں تو پانی محسوس نہیں ہوتا، تو وہ دھوکہ ہے۔ فرمایا یہ تیرے قریب کو تجھ سے دور کر دے گا، دور کو تجھ سے قریب کر دے گا۔ جھوٹ بولنے والے کی صحبت اختیار نہ کر، اور پھر فرمایا بیوقوف کی بھی صحبت اختیار نہ کر، کیونکہ بیوقوف تجھے تیرے حق میں بھلا چاہے گا لیکن تیرے لیے نقصان پیدا کر دے گا۔ اور نمبر 3 فرمایا کنجوس کی صحبت اختیار نہ کر، جب تجھے ضرورت پڑے گی تو اسے دوستی توڑ دے گا۔ نمبر 4 آپ نے فرمایا کہ کسی فاسق کی بھی صحبت اختیار نہ کر، کیوں؟ فرمایا کہ یہ تجھے چند لقموں کے عوض تیری عزت کو بیچ دے گا۔ اور نمبر 5 فرمایا کسی بزدل کی صحبت اختیار نہ کر، جب تم مشکل وقت میں آئے گا یہ بھاگ جائے گا۔ یہ 5 لوگوں کی صحبت اختیار نہ کر، نہ جھوٹ بولنے والے کی، نہ بزدل کی، نہ فاسق کی، نہ بیوقوف کی، نہ کنجوس کی۔ ان لوگوں کی صحبت اختیار نہ کر، یہ تجھے فائدہ نہیں دیں گے۔ اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال کی ہستی، ان کی سیرت کے کئی کرامتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں، ان سے میں
خلاصی پا کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کا عرس آتا ہے نا 15 رجب المرجب کو، گھروں کے اندر سلسلہ ختم پاک کا کیا جاتا ہے۔ بہار شریعت کے اندر مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا کہ جو ختم پاک کا سلسلہ ہے یہ کرنا جائز ہے۔ اگر آپ گھر میں کسی بزرگ کا ایصال ثواب کے لیے ختم پاک، اور ہمارے ہاں معروف جو سا ہے وہ کنڈے کا ختم ہوتا ہے۔ کنڈے کا ختم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مٹی کے کنڈے ہوتے ہیں، ان میں کھیر لگا دی جاتی ہے تو وہ کنڈے کا ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسپیسیفک مٹی کے ہی برتن میں کرنا ضروری نہیں ہے، اگر آپ کسی بھی گھر کے کسی برتن میں کر لیں۔ اور یہاں پر ایک اور ہمارے ہاں معاشرے کے اندر ایک جہالت رواج کر گئی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ گھر سے باہر نہیں لے جانے دیتے۔ تو ختم پاک کی چیز گھر سے باہر لے جائیں یا گھر میں کھائیں، کچھ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ یہ ایک جہالت ہے جو لوگوں میں رواج ہے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے شریعت کے ساتھ۔ لیکن یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں یہ چیز جائز نہیں ہے، یہ کرنا جائز نہیں ہے۔ تو میں اس سے سوال ایک کر سکتا ہوں مختصر سا کہ جب کھانا موجود ہو سامنے، اب پانی موجود ہے میرے پاس، میں اس کو پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہوں۔ پڑھتے ہیں آپ بھی کھانا کھانے سے پہلے، برکت کے لیے پڑھتے ہوں گے۔ تو اگر کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ جائز ہے، اور بسم اللہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے۔ تو جب ایک آیت پڑھنے سے کھانا حرام نہیں ہوا تو قرآن پاک کی 5-6 سورتیں پڑھنے سے کھانا کہاں سے حرام ہو جائے گا؟ جب ایک آیت پڑھنے سے کھانا حرام نہیں ہوا تو 5-6 سورتیں پڑھ کر تو برکت اور زیادہ آ جائے گی۔ اور پھر سورہ مائدہ کی اس آیت کی طرف آپ غور فرمائیں، آیت نمبر 78 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ فرمایا اے ایمان والو، اللہ پاک نے جو تمہارے لیے حلال چیزیں کی ہیں ان حلال چیزوں کو تم حرام نہ کرو، حد سے مت بڑھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ مائدہ ہے، پارہ 7 ہے، آیت نمبر 78 ہے، آپ کھول کر پڑھ لیجئے گا۔ اور پھر یہ عوام اہل سنت کے اندر رواج ہو گیا ہے، وہ اپنے بزرگان دین کا ختم پاک دلاتے ہیں۔ ہاں وہ ختم پاک جس کے اندر شریعت سے ٹاکرا ہوتا ہو، جو شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی، وہ چیزیں ناجائز ہیں۔ جس کی شریعت اجازت دیتی ہے وہ ساری چیزیں جائز ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت خود موجود ہے، آپ فرماتے ہیں ما رآہ المسلمون، وہ جس کو مسلمان حسنا اچھا گمان کرے، وہ شے جس کو مسلمان اچھا گمان کرے، فہو عند اللہ حسن، وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے، جس کو مسلمان اچھا سمجھے۔ اب ہمارا کیا حال ہے، بعض لوگ عموماً ختم پاک دلانے سے لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ یہ ختم پاک کہیں سے ثبوت نہیں۔ میں نے آپ کو بتا دیا جب بسم اللہ پڑھنے سے کھانا حرام نہیں ہوا تو 2-3 سورتیں قرآن کی پڑھنے سے کیسے حرام ہو سکتا ہے؟ اور پھر حلال چیز کو حرام کرنا قرآن میں منع فرمایا گیا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں نے اچھا سمجھ لی ہے۔ اب یہی بندہ جب اس کے کوئی عزیز و اقارب فوت ہوتے ہیں تو پھر لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے یہ کل کا ختم بھی دلا رہا ہوتا ہے، 40ویں کا ختم بھی دلا رہا ہوتا ہے۔ تو اس وقت اس کو کہا جائے کہ جناب یہ جی وہ لوگوں نے باتیں کرنی تھی اس لیے یہ کر رہا ہوں۔ اگر یہ ثواب کی نیت سے کرتا تو اس کا ثواب بھی پہنچ جانا تھا۔ اور اسی بندے سے پوچھا جائے نا کہ مسجد بنانا ثواب کا کام ہے، کہے گا ہاں ثواب کا کام ہے۔ مدرسے میں پیسے دینا ثواب کا کام ہے، کہے گا ہاں ثواب کا کام ہے۔ اولاد کو نیک بنائے، عالم دین بنائے، حافظ قرآن بنائے، ثواب کا کام ہے، کہے گا ہاں ثواب کا کام ہے، کیونکہ یہ وہ کام ہے مرنے کے بعد بھی کام آئیں گے۔ یہ وہ کام ہے جو مرنے کے بعد بھی کام آئیں گے۔ اگر مسجد میں کوئی اینٹ لگوا دے تو یہ مرنے کے بعد بھی کام آئے گا کہ جب تک لوگ مسجد میں نمازیں پڑھتے رہیں گے ثواب اس کو بھی ملتا رہے گا۔ یہ اس بات کا خود حدیث پاک کی روشنی سے قائل ہے۔ تو جب ثواب کے کام امت اور آپ کے اہل خانہ بیٹھ کر کریں گے تو وہ بھی تو ثواب کا ہی کام ہوگا، اس میں خرافات نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح مجھے یاد آیا مسجد حاضہ کے اندر بھی تعمیرات کا سلسلہ جاری و ساری ہے، ابھی فنڈ اکٹھا کیا جائے گا، آپ لوگ بھی اپنا حصہ ملائیے گا، کیونکہ مسجد کے اندر اپنا حصہ ملانا بھی قار ثواب ہے۔ تو چاہے آپ اپنے عزیز و اقارب کے سال ثواب کے لیے حصہ ملائیں، یا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت طیبہ ہم نے سنی
ان کے اصحال ثواب کے لیے حصہ ملا ہے۔ اور آخر کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو میں نے شروع میں بتا دیا امام جعفر وہ ہیں کہ ماں کی طرف سے آپ کی والدہ ام فروا، ان کے والد ہیں حضرت قاسم، ان کے والد ہیں حضرت محمد، اور ان کے والد ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور والد کی طرف سے اگر والد کے طرف سے دیکھا صادق کے والد ہیں امام باقر، امام باقر کے والد ہیں حضرت علی اوسط امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام زین العابدین کے والد ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین کے والد ہیں حضرت علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم۔ آپ سے کسی نے سوال کیا آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر، حدیث سنیے گا، بیان کا اختتام ہے۔ فرماتے ہیں کہ امام جعفر، میں نے سنا اپنے والد محترم امام باقر کو، امام باقر روایت کرتے ہیں امام زین العابدین سے، امام زین العابدین روایت کرتے ہیں حضرت امام حسین سے، امام حسین روایت کرتے ہیں باب العلم حضرت علی مرتضی شیر خدا سے۔ حضرت علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ دنیا کے اندر حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل انسان پر نہ کبھی سورج طلوع ہوا ہے نہ کبھی چاند نکلا ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ امام زین العابدین۔ کون فرما رہے ہیں؟ امام باقر، امام حسین، حضرت علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم۔ تو بعض لوگ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو مانتے ہیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کی سیرت طیبہ پر وہ لوگ نقص نکالنے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے کالے جو امام جعفر کو مانے لیکن امام جعفر کے نانا کو نہ مانے۔ حضرت امام جعفر سے کسی نے پوچھا، سوال کیا آپ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق جدی، ابو بکر صدیق تو میرے نانا ہے۔ حل یسب احد اباہ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے ابو اجداد کو گالیاں دے؟ پھر آگے خود ارشاد فرماتے ہیں ما قدمن اللہ ان لا اقدمہ، فرماتے ہیں اگر میں حضرت ابو بکر صدیق کو کوئی ان کی عزت و عظمت نہ سمجھوں تو اللہ مجھے بھی کوئی عزت و عظمت نہ دے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب ہم امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں تو ہمیں شیخین کریمین کی بھی ہستیوں کو ماننا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر کے اندر ایک بس وہ یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر گھروں میں بیویاں قرآن سمجھ کر وہ بیویوں کی کہانی، وہ لکڑہاڑے کی کہانی، وہ حضرت علی کا معجزہ، وہ عجیب غریب داستان یہ پڑھ رہی ہوتی ہیں، جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، من گھڑت ہوتی ہیں اور ان کا کوئی لینا دینا نہیں۔ اور وہاں پر جب پڑھے جا رہا ہوتا ہے ایسا بچھا کر جناب اتنا اہتمام کر کے گھر کے مرد حوالی کر رہے ہوتے ہیں کوئی اندر نہ داخل ہو جائے، اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے جس کا اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایسے لوگوں کی گھڑت ہے، من گھڑت چیزیں ہیں کہ جن کا کوئی نہ ہی تو قصص کے اندر ملتا ہے نہ ہی مورخین نے لکھا ہے۔ تو اس طرح کے عوامل جو شریعت سے جن کا تعلق نہیں ہے وہ نہ کیے جائیں۔ امام جعفر صادق کی سیرت طیبہ بیان کی جائے جیسے ابھی بیان کی گئی ہے، اس پر عمل کیا جائے کہ آپ سچے تھے تو سچ بولنا چاہیے، آپ نے ان چیزوں سے منع کیا ہے تو منع ہونا چاہیے۔ تو یہ جو چیزیں بیویاں پڑھتی ہیں، داستان مجاہد یا عجیب و غریب داستان یا لکڑہارے کی کہانی، تو وہ حضرت علی کا معجزہ، بی بی کی کہانی، سیدہ کا معجزہ، تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس کا نہ تو اسلام میں کوئی اصل موجود ہے نہ ہی اس کی کوئی نقل موجود ہے۔